ناظرین ذرا تصور کیجئے، ایک لڑکی صرف 19 سال کی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا چھوٹا سا ہاسٹل روم اور ایک خطرناک خواب۔ میں صرف ایک بوند خون سے ہر بیماری کا ٹیسٹ کروں گی، بنا انجیکشن اور بنا درد کے۔ دنیا نے اسے نیا اسٹیو جابز کہا۔ فوربس نے $1 بلین لسٹ میں اس کا نام ڈال دیا۔ پولیٹیشنز نے سر جھکا دیا اور میڈیا نے اسے امریکہ کی سب سے جوان فیمیل بلینئر کا تاج دیا۔ لیکن پھر ایک راز کا پردہ اٹھا، جھوٹ کے محل گرنے لگے اور سامنے آئی ایک ایسی فراڈ اسٹوری جو صرف پیشنٹس کی زندگی سے نہیں، انسانیت کے بھروسے سے کھیل رہی تھی۔ یہ کہانی ہے خون کے بزنس میں چھپے ایک موت کے جھوٹ کی، ایک ایسی عورت کی جو ڈیول ان ڈسگائز نکلی، اور ایک امپائر کی جو سائنس کے نام پہ دھوکا تھا۔ یہ ہے الزبتھ ہومز کی اصل کہانی۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہم نے دن رات ایک کر کے بہت محنت سے بنائی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی نالج ملی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے۔ الزبتھ ہومز کی پیدائش 3 فروری 1984 کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی۔ باپ انرون میں کام کرتا تھا اور ماں کانگریشنل کمیٹی اسٹافر تھی۔ بچپن سے ہی الزبتھ کو ٹیکنالوجی اور میڈیسن کا جنون تھا۔ اس کا کہنا تھا، میں دنیا کی زندگیاں بچانا چاہتی ہوں۔ 2002 میں اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ جوائن کی، لیکن صرف 1 سال بعد 2003 میں کالج چھوڑ دیا اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے۔ الزبتھ ہومز نے اپنی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی کا نام رکھا تھیرانس، یعنی کہ تھراپی پلس ڈائگنوسس۔ اس کا مشن تھا ایک ایسی ڈیوائس بنانا جو صرف ایک بوند خون سے سب میڈیکل ٹیسٹ کر سکے۔ یہ کانسیپٹ ریولوشنری تھا، کیونکہ آج تک جتنے بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے وہ سرنجز اور لیبس پر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ ہومز نے اپنا خود کا پیٹنٹ ڈیوائس بنایا جسے اس نے نام دیا ایڈیسن مشین۔ ہومز نے دنیا بھر کے بلینئرز اور ٹاپ پولیٹیشین سے فنڈنگز اٹھائی۔ روپرٹ مرڈوچ جو کہ ایک میڈیا ٹائکون تھے، ہینری کسنگر جو کہ فارمر US سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، جیورج شولٹز جو کہ فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، بیٹسی ڈیووس جو کہ ٹرمپ کی ایجوکیشن سیکرٹری تھی، سب نے انویسٹ کیا۔ ٹوٹل $700 ملین سے زیادہ۔ ہومز ہر جگہ چھا گئی، ٹائم میگزین، فورب، ٹیک کانفرنسز۔ اس کا اسٹائل بھی اسٹیو جابز جیسا بن گیا، کالا ٹرٹل نیک، منیملسٹ لائف اسٹائل اور انٹینس پبلک اسپیکنگ۔ نیٹ ورتھ $4.5 بلین، مگر اصلی کہانی اندر سے کچھ اور تھی۔ ایڈیسن مشین اصل میں کام ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کی ٹیکنالوجی ایکوریٹ نہیں تھی، کبھی کبھی رزلٹ غلط نکالتی تھی، سیمپل کوانٹٹی بہت کم ہوتا تھا، زیادہ ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تھیرانس سیکرٹلی ٹریڈیشنل لیبس کا یوز کر رہی تھی۔ رپورٹ ایڈیسن کے کام سے بنائی جاتی تھی، لیکن اصل میں وہ ایک فراڈ تھا۔ پیشنٹس کو غلط رپورٹس مل رہی تھی، کچھ کو کینسر کا فالس پازیٹیو، کچھ کو ہیلدی کہہ دیا گیا جب وہ بیمار تھے۔ جان کیریو، وال اسٹریٹ جرنل کے جرنلسٹ نے تھیرانس کے کچھ فارمر امپلائیز سے بات کی۔ اس نے انویسٹیگیٹ کر کے ایکسپوز کیا کہ تھیرانس کی ٹیکنالوجی فیک ہے۔ الزبتھ ہومز نے ان رپورٹس کو جھوٹا کہا، لیگل تھریٹس دی اور میڈیا وار شروع کی، لیکن سچ چھپ نہیں سکا۔ FDA نے ایڈیسن مشین کا اپروول ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرا کام، سینٹرز فار میڈیکیئر اینڈ میڈیکیڈ سروسز نے تھیرانس کا لیب شٹ ڈاؤن کر دیا۔ تیسرا، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ ہومز اور اس کے COO سنی بھلوانی پر کرمنل فراڈ کے چارجز لگ گئے۔ 2018 میں کمپنی آفیشلی بند کر دی گئی۔ الزبتھ ہومز کا $1 بلین امپائر زیرو ہو گیا۔ ٹرائل 2021 میں سٹارٹ ہوئی اور جنوری 2022 میں
एलिजाबेथ होम्स को 4 काउंट्स ऑफ फ्रॉड में गिल्टी करार दिया गया। 2023 में उसे 11 साल 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। उसने अपील भी की मगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आज भी वो अपनी ज़िंदगी जेल में गुजार रही है। नाज़रीन, सिर्फ विजन काफ़ी नहीं होता, टेक्नोलॉजी को काम भी करना चाहिए। एलिजाबेथ होम्स एक इंटेलिजेंट और विजनरी लड़की थी, लेकिन जब एम्बिशन झूठ में बदल जाए तो हासिल सिर्फ बर्बादी होती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। शुक्रिया।